اردو اینڈ ہندی سٹوری کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبتوں پر سلام عرض کرتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ شازیہ باجی پارٹ 2۔ میرے جسم میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بستر پر لیٹے سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند نہ آئی، جس پر میں نے سوچا کہ باہر چل کے تازہ ہوا میں کچھ دیر چہل قدمی کرتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر کے چاروں طرف برآمدہ تھا، جس میں تمام بلب آف تھے۔ میں برآمدے میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ باجی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچی تو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی، جس پر میں کھڑکی کے پاس ہی روک گئی۔ کمرے کے اندر نیلے رنگ کا زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فروخ بھائی بیڈ کے پاس کھڑے ہیں۔ انہوں نے دھوتی پہن رکھی ہے، جبکہ میری بائی بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ فروخ بھائی نے باجی کا بازو پکڑ کر ان کو اٹھایا اور کہنے لگے، میری رانی، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آہستہ بولو، ساتھ کمرے میں نازی ہے، وہ سن لے گی۔ وہ سو گئی ہوگی، تو اس کی فکر نہ کر، چھوڑو۔ ابھی کال تو کیا تھا، باجی نے خود کو فروخ بھائی سے چھڑاتے ہوئے کہا، اور پھر فروخ بھائی نے دوبارہ سے باجی کو پکڑ لی اور وہ دونوں سمندر کی وادیوں میں کھو گئے۔ میں یہ کافی دیر دیکھتی رہی اور پھر میں چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح میں واک کے لیے نکلی تو اسی جگہ جا کر رک گئی جہاں کل ایوب کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج بھی وہ وہیں موجود تھا اور نیکر پہنے تھا، اور وہ اپنے جسم کو تیل کی مالش کر رہا تھا۔ میں ایک درخت کی اوڑ میں کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے نہانا شروع کر دی۔ میں گھر کو لوٹ آئی اور ناشتے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ اس رات بھی کھانا حسب معمول جلدی کھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر باہر آئی اور اسی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی جہاں سے فروخ بھائی کی آواز آ رہی تھی۔ اب کیا شرما رہی ہے؟ ابھی ان کا کھیل جاری تھا اور میں ان کو بغور دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت کافی ہاٹ ہو چکی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایوب میرے پاس ہی کھڑا اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا اور ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر مجھے تقریباً اٹھائے ہوئے میرے کمرے میں لے آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور بولا، کیا دیکھ رہی تھی؟ میں شرم سے مری جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ چاند لمحے بعد ہنستے ہوئے بولا، اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمام مرد اور عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ اس وقت میں کافی ہارڈ تھی اور میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ایوب نے مجھے آہستہ سے چھوا اور میرے بدن پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتا کہ کیا ہو رہا ہے اور ایوب نے میرے ساتھ غلط کام کرنے شروع کر دی، میں فوری طور پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جسم کو چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے اور میں نے ایوب سے کہا کہ باجی اور فروخ بھائی اس کمرے سے ہماری آوازیں سن سکتے ہیں۔ میں نے ایوب کے کان میں آہستہ سے کہا، دیکھیں دوسرے کمرے میں باجی اور فروخ بھائی ہیں، وہ سن لیں گے۔ جس پر ایوب کو بھی خطرے کا احساس ہوا، جس پر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے بھی کھڑا کر کے چلنے لگا۔ میں نے کہا، کہاں؟ تو کہنے لگا، میرے پیچھے آؤ۔ میں اس کی رہنمائی میں کمرے سے تقریباً 20 قدم کے فاصلے پر ایک اور کمرے میں چلی گئی جو گیسٹ روم کی طرح تھا، جس میں 2 بیڈ تھے اور اٹیچ باتھ روم تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ ایوب کے منہ پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پھر وہ کہنے لگا، پلیز میری بات مان جاؤ نا۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ اس کے بعد میں وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ اگلی صبح باجی نے ناشتے کے لیے اٹھایا۔ میں نے ناشتہ کی اور پھر کمرے میں جا کر سو گئی۔ باجی نے مجھے مارننگ واک کے لیے کہا، مگر میں نے نیند کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ شام کو اٹھی تو کھانا کھانے کے بعد جب سو گئے تو پھر ایوب کمرے میں آ گئے اور مجھے لے کر اسی کمرے میں چلا گیا جہاں ہم نے پھر دوبارہ وہ غلط کام کی۔ اس کے بعد پورا مہینہ ہم لوگ کرتے رہے۔ جب مجھے مینسرس ہوئی، ان دنوں میں بھی ہم لوگ ملتے رہے۔ ان دنوں ایوب صرف میرا کام ہی کرتا۔ 1 مہینے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اگلے سال بھی میں چھٹیاں گزاری اپنے باجی کے گھر چلے گئی اور خوب